منور صبح کر لے اور روشن شام کرتا چل، تو اپنی آخرت کے واسطے کچھ کام کرتا چل، بھلا اس چند دن کی زندگی کا کیا ٹھکانہ ہے، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کرتا چل۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 7۔ سورہ توبہ کا دوسرا رکوع اور 10ویں پارے کا 8واں رکوع۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ، مشرکوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے پاس کوئی عہد کیوں کر ہوگا کہ وہ غداری کر چکے، عہد شکنی کر چکے۔ عہد شکنی کرنا ان کا شیوا ہے۔ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، مگر وہ جن سے تمہارا معاہدہ مسجد حرام کے پاس ہوا، اور ان سے کوئی عہد شکنی ظہور میں نہ آئی، جیسے بنی ضمرہ۔ فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم، تو جب تک وہ تمہارے لیے عہد پر قائم رہیں تم ان کے لیے قائم رہو۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک پرہیزگار اللہ کو خوش آتے ہیں، بے شک اللہ تعالی پرہیزگاروں کو پسند فرماتا ہے۔ بار بار معاہدے کا ذکر ہے اور پرہیزگاری کا ذکر ہے، تو معاہدے کی پابندی، وعدے کی پابندی، یہ پرہیزگاری کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ انسان جب جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، معاہدہ توڑ دیتا ہے تو بے اعتبار ہو جاتا ہے، اور جب اعتبار ختم ہو جائے تو بہت بڑا نقصان ہے کہ انسان پھر کسی کام کا نہیں رہتا۔ کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً، بھلا کیوں کر ان کا حال تو یہ ہے کہ تم پر قابو پائیں تو نہ قرابت کا لحاظ کریں نہ عہد کا۔ کیفا، بھلا کیوں کر یہ کافر عہد پورا کریں گے اور کیسے اپنی بات پر قائم رہیں گے۔ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، ان کا حال تو یہ ہے کہ تم پر قابو پائیں، کسی طرح تم پر انہیں کنٹرول حاصل ہو جائے۔ لا يرقبوا فیکم، تو اتنے تمہارے دشمن ہیں کہ پھر رشتہ داری کا بھی خیال نہیں کریں گے، ولا ذمہ، اور نہ کسی عہد معاہدے کا خیال کریں گے۔ جس طرح انڈیا میں آپ دیکھیں مسلمانوں کو کتنی دفعہ سمجھایا گیا، قرآن مجید فرقان حمید میں جگہ جگہ ہے کہ کافروں کو دوست نہ سمجھو، کافروں سے محبت نہ رکھو، لیکن انڈیا کے بہت سے مسلمان ہندوؤں سے دوستی رکھتے ہیں، محبتیں رکھتے ہیں، اور ہندوؤں کو راضی کرنے کے لیے گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، لیکن جب فسادات ہوتے ہیں تو وہی ہندو جو ان کا دوست ہوتا ہے ان کے گھر کو آگ لگاتا ہے، سب کے سامنے لگاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مذہب کے معاملے میں ہم کسی دوستی کو نہیں دیکھتے۔ پھر انہیں احساس ہوتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں ہائے افسوس ہم نے غلطی کی۔ انسان دوستی کرے مسلمانوں سے، کافروں کی خاطر اللہ کی نافرمانی نہ کرے، مسلمانوں کو مضبوط کرے اور ہر وقت اپنی حفاظت کا انتظام کرے تاکہ وہ کافروں کے نرغے میں نہ آئے۔ یردونکم بافواہہم، اپنے منہ سے تمہیں راضی کرتے ہیں، ایمان اور وفائے عہد کے وعدے کر کے، یعنی یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں گے، عہد کو پورا کریں گے۔ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ، اور ان کے دل میں انکار ہے، یہ نہ ایمان لانے والے ہیں اور نہ ہی وعدے کو پورا کرنے والے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں اکثر فاسق ہیں، بے حکم ہیں، عہد توڑنے والے ہیں، کفر میں سرکش ہیں، بے مروت ہیں، جھوٹ بولنے سے شرمانے والے نہیں۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، ان لوگوں نے اللہ کی آیتوں کے بدلے تھوڑے دام
حاصل کر لیے، مول لیے۔ وہ دنیا کے تھوڑے سے نفع کے پیچھے ایمان اور قرآن چھوڑ بیٹھے۔ جو عہد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا وہ کافر سرداروں کے تھوڑے سے لالچ دینے سے توڑ دیا۔ یعنی ہوتا یہ تھا کہ جب کسی قبیلے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاہدہ ہوتا تو کافر سردار اس کے پاس پہنچ جاتے، قریش کے بڑے بڑے سردار، اور اسے کہتے ہم تمہیں اتنا مال دیں گے، تم یہ معاہدہ توڑ دو، تو یہ ان کی باتوں میں آ کر معاہدہ توڑ دیتے۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کی آیتوں کے بدلے تھوڑے دام مول لیے، یعنی دنیا کے تھوڑے سے نفع کے پیچھے ایمان اور قرآن اور جو عہد رسول کریم سے کیا تھا وہ چھوڑ دیا۔ فصدوا عن سبیلی، تو اس کی راہ سے روکا اور لوگوں کو دین الہی میں داخل ہونے سے روکنے والے بن گئے۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک وہ بہت ہی برے کام کرتے ہیں۔ لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، کسی مسلمان میں نہ قرابت کا لحاظ کریں نہ عہد کا، جب موقع پائیں قتل کر ڈالیں۔ یہ مسلمانوں کے ایسے دشمن ہیں کہ اگر مسلمان ان کا قریبی رشتہ دار بھی ہے، موقع ملے تو وہ رشتہ داری کا لحاظ نہ کریں گے، اور عہد بھی اس وقت قائم رہے گا جب تک انہیں موقع نہ ملے گا۔ جب موقع ملے گا تو وہ عہد کو بھی توڑ دیں گے۔ تو مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ جب مشرکین پر قابو پائیں تو ان سے درگزر نہ کریں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، اور وہی سرکش ہیں۔ فَإِن تَابُوا، پھر اگر وہ توبہ کریں، یعنی کفر سے توبہ کریں، عہد شکنی سے باز آئیں، ایمان قبول کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھیں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ مسلمانوں کے خون حرام ہے، اہل قبلہ کے خون حرام ہے۔ جس کا عقیدہ درست ہے، مسلمان ہے، جو کافر نہیں مسلمان ہے، تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خون نہیں بہا سکتا، خون کرنا حرام ہے۔ ہاں، اگر مسلمان قاتل ہے تو مقتول کے ورثاء مطالبہ کریں تو جس قاتل نے مقتول کو جان بوجھ کے قتل کیا اسے قتل کے بدلے میں قتل کر دینا قصاص ہے، اور یہ جائز ہے۔ اسی طرح مسلمان شادی شدہ ہو اور زنا کرے تو پھر اسے حاکم اسلام کے حکم پر پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا جائے جب اس کا زنا ثبوت سے ثابت ہو جائے۔ اور مسلمان اگر مرتد ہو جائے تو اسے پہلے مہلت دی جائے گی، سمجھایا جائے گا، اور جب وہ پھر بھی اسلام قبول نہ کرے گا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اور اسی طرح جو مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرے گا تو پھر اسے مہلت نہ دی جائے گی اور اسے قتل کر دیا جائے گا۔ گستاخ رسول کی سزا ہر صورت میں موت ہے، چاہے مسلمان ہو، چاہے کافر ہو، عورت ہو چاہے مرد ہو۔ ہاں، اگر کوئی گستاخی کرے پھر توبہ کر لے، ایمان لے آئے تو دنیا میں تو اسے سزا دی جائے گی، آخرت میں عند اللہ اس کی بخشش ہو جائے گی۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم آیتیں مفصل بیان کرتے ہیں جاننے والوں کے لیے۔ اس سے ثابت ہوا کہ تفصیل آیات پر جس کو نظر ہو وہ عالم ہے۔ جاننے والوں کے لیے ہم آیتیں تفصیل سے بیان کرتے ہیں، تو فرمایا کہ جس کی آیات کی تفصیل پر نظر ہو وہ جاننے والا ہے، یعنی عالم ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی ذہن میں رکھے کہ اگر قاتل جس نے جان بوجھ کے قتل کیا اور مقتول کے ورثاء اسے قتل کرنا چاہتے ہیں اور قصاص میں اسے قتل کیا جا رہا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کر لے تو مقتول کے ورثاء اگر راضی ہوں تو اسے معاف کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر وہ راضی نہ ہو، قصاص لینا چاہیں تو قصاص میں اسے قتل کر دیا جائے گا اور
آخرت میں اس کی بخشش ہو جائے گی، کیونکہ وہ توبہ کر چکا ہے۔ اس معاملے میں وہ توبہ کر چکا ہے تو یہ معاملہ اسے معاف کر دیا جائے گا۔ اسی طرح جس شخص نے زنا کیا اور شادی شدہ ہے اور پھر توبہ کر لی اور اس کا یہ جرم ثابت ہو گیا، تو توبہ کے باوجود دنیا میں اسے سزا دی جائے گی، پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا جائے گا۔ ہاں، عند اللہ اس کی بخشش ہو جائے گی، یہ زنا اسے معاف ہو جائے گا، کیونکہ یہ اس سزا سے پہلے توبہ کر چکا۔ اسی طرح غیر شادی شدہ شخص نے زنا کیا تو اسے 100 کوڑے مارے جائیں گے، توبہ کر چکا پھر بھی یہ زنا ثابت ہو گیا تو مارے جائیں گے، یہ سزا ہے۔ عند اللہ اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ چور جس نے چوری کی اور پھر اس کی چوری ثابت ہو گئی لیکن اسے توبہ کر لی، پھر بھی اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ تو اسی طرح جو گستاخی کرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور اس کی گستاخی ثابت ہو جائے، وہ توبہ بھی کر لے، ایمان بھی لے آئے، پھر بھی اس کی سزا دنیا میں موت ہے۔ ہاں، چونکہ وہ توبہ کر چکا ہے تو وہ اب مسلمان ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے یہ گناہ معاف فرما دے گا۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اور اگر عہد کر کے اپنی قسمیں توڑیں، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور تمہارے دین پر منہ آئیں، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو کفر کے سرداروں سے لڑو، إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ، بے شک ان کی قسمیں کچھ نہیں، اس امید پر لڑو کہ شاید وہ باز آئیں۔ اگر وہ عہد کر کے اپنی قسمیں توڑیں اور تمہارے دین پر منہ آئیں، یعنی دین اسلام پر ظاہراً طعنا کریں، تو ان کا عہد باقی نہیں رہتا اور وہ ذمے سے خارج ہو جاتے ہیں، ان کو قتل کرنا جائز ہے۔ یعنی جو ذمی کافر دارالاسلام میں رہتا ہے، اسلامی ریاست میں رہتا ہے، جس کا مسلمانوں سے معاہدہ ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، اسلام پر اس کے اعتراضات بھی ہیں، لیکن اگر وہ اسلام پر ظاہراً طعنا کرے، طعنا زنی کرنے کی اسے اجازت نہیں، اگر طعنا زنی کرے گا تو اس کا عہد ٹوٹ جائے گا اور وہ ذمے سے خارج ہو جائے گا، تو اس کو پھر قتل کر دیا جائے گا۔ اسی طرح جو ذمی کافر ہے، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرے تو آپ سوچیں، جب اسلام میں وہ ظاہراً طعنا زنی کرے تو اس کا عہد ٹوٹ جاتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گستاخی کتنا بڑا طعنا ہے، تو اس کا پھر عہد باقی نہ رہے گا اور اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اس سے ثابت ہوا کہ کافر چاہے ذمی ہو یا کوئی مسلمان، مرد ہو یا عورت، کوئی بھی گستاخی کرے گا تو اسلامی ریاست میں اس کی سزا موت ہے۔ انہم لا ایمان لہم لعلہم ینتہون، بے شک ان کی قسمیں کچھ نہیں، ان کا اب قسموں کا اعتبار ہی نہیں، اس امید پر ان سے لڑو شاید وہ باز آئیں۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ کفار کے ساتھ جنگ کرنے سے مسلمانوں کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ کفر سے یہ باز رہیں اور بد اعمالیوں سے رک جائیں۔ الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، کیا اس قوم سے نہ لڑو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑی، صلح حدیبیہ کا معاہدہ توڑ دیا۔ ان کا معاہدہ تھا کہ جو مسلمان کے حلیف ہیں ان کے خلاف اگر کسی نے جنگ کی تو مسلمان کے حلیف کے خلاف جو لشکر ہے اس کی وہ مدد نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے مسلمانوں کے حلیف کے مقابل بنی بکر کی مدد کی۔ تو مسلمانوں کا معاہدہ کافروں سے یہ ہوا تھا کہ نہ کافر مسلمانوں پہ حملہ کریں گے اور نہ اس پر حملہ کریں گے جس قبیلے کا مسلمانوں سے معاہدہ ہے، مسلمانوں کا حلیف ہے، کیونکہ مسلمان جس سے معاہدہ کرتے ہیں پھر اس کی جان اور مال کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے معاہدہ توڑ دیا اور مسلمانوں کے حلیف کے مقابل
جو قبیلہ بنی بکر آیا تھا اس کی مدد کی۔ الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، کیا اس قوم سے نہ لڑو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑی؟ وہموا باخراج الرسول، اور رسول کے نکالنے کا ارادہ کیا، مکہ مکرمہ سے نکالنے کا ارادہ کیا۔ دار الندوہ میں انہوں نے مشورہ کیا اور مشورہ کر کے یہ فیصلہ کیا کہ حضور کو مکہ شریف سے نکال دیا جائے، یا آپ کو قید کر دیا جائے، یا آپ کو شہید کر دیا جائے۔ پھر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا، تو ایسے حالات پیدا کیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ شریف سے مدینہ شریف تشریف لائے۔ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، حالانکہ انہی کی طرف سے پہل ہوئی ہے۔ أَتَخْشَوْنَهُمْ، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تو اللہ زیادہ اس کا مستحق ہے کہ اس سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو، تو اللہ ہی سے ڈرو، ایمان رکھتے ہو تو کافروں سے نہ ڈرو۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم، تو ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں انہیں عذاب دے گا۔ جب تم ان سے لڑو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا اور تم ذریعہ بن جاؤ گے، اللہ تم میں وہ قوت دے گا کہ تمہارے ہاتھوں اللہ کا عذاب کافروں پر نازل ہوگا۔ وَيُخْزِهِمْ، اور انہیں رسوا کرے گا قتل کر کے اور قید کر کے۔ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ، اور تمہیں ان پر مدد دے گا، ان پر غلبہ عطا فرما کر۔ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کا جی ٹھنڈا کرے گا۔ جب کافر دشمنان اسلام ہلاک ہوں گے تو مومن اس ہلاکت پر خوشی محسوس کریں گے اور ان کا سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ معلوم ہوا کہ کافر، مشرک، ظالم، بدعقیدہ، بد مذہب، گمراہ کے مرنے پر مسلمانوں کے سینے ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں کی گٹھن دور فرمائے گا۔ یہ تمام وعدے پورے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبریں صادق ہوئیں اور نبوت کا ثبوت واضح تر ہو گیا۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں کی گٹھن دور فرمائے گا۔ جب کافر ظلم کرتے ہیں، جب کافر گستاخیاں کرتے ہیں تو مسلمان اپنے دل میں گھٹن اور تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ پھر جب مجاہدین ایسے کافروں کی گردنیں اڑاتے ہیں تو مسلمانوں کے دلوں کی گھٹن دور ہو جاتی ہے۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اور اللہ جس کی چاہے توبہ قبول فرمائے۔ اس میں اشارہ ہے کہ اہل مکہ میں سے بعض کافر کفر سے باز آ کر تائب ہوں گے۔ یہ خبر بھی ایسے ہی واقع ہوئی۔ حضرت ابو سفیان، ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ اور حضرت سہیل بن عمرو ایمان سے مشرف ہوئے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ ام حسبتم ان تترکوا ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، کیا اس گمان میں ہو کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے اور ابھی اللہ نے پہچان نہ کرائی ان کی جو تم میں سے جہاد کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالی دکھائے گا لوگوں کو کہ اللہ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ جہاد کرنے والے کون ہیں۔ اس لیے مشکلات آئیں گی، ایسے موقع پر تم ثابت قدم رہنا۔ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا، اور اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کے سوا کسی کو اپنا محرم راز نہ بنائیں گے۔ یعنی مسلمانوں، امتحانات آئیں گے، جہاد کا وقت آئے گا تو تم جہاد کرنا۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ دکھائے گا کہ جو اللہ، اس کے رسول اور مومنوں کے علاوہ کسی کو راز نہیں بتاتے، یعنی کافروں کو اپنا دوست نہیں بناتے، اپنا محرم راز نہیں بناتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مخلص اور غیر مخلص میں امتیاز کر دیا جائے گا، اور مقصود اس سے مسلمانوں کو مشرکین کی موالات، دوستی، محبت
اور ان کے پاس مسلمانوں کے راز پہنچانے سے منع کرنا ہے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے، اللہ کو سب معلوم ہے۔ سورہ توبہ کا دوسرا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کی نصیحتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔